سے محترم مولانا ذکی احمد مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز کریں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ دنیاوی امور کے تعلق سے ہم ایسا یہ سمجھتے ہیں، بزنس یا تجارت کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے دین سے الگ شے ہے، اس میں ہمارے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے، تو یہ بالکل بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمارا یہ دین دنیا دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہمارا دین جہاں ہمیں عقیدہ اور ایمان کی بہترین رہنمائی کرتا ہے اور زندگی گزارنے کے ذاتی حیثیت سے اور خانگی حیثیت سے بہترین سلیقہ اور اصول اور ضوابط کی رہنمائی کرتا ہے، اسی جگہ ہمیں یہ دین تجارت کے میدان میں، معیشت کے میدان میں، نوکری کے میدان میں، تمام امور میں، زندگی کے تمام فیکلٹیز میں سب سے بہترین رہنمائی کرتی ہے۔ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی ایسی فیکلٹی نہیں ہے جس میں دین کی جانب سے، اس دین اسلام کی طرف سے رہنمائی نہ پائی جاتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب نے رہنمائی نہ کی ہو۔ تجارت یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جس کے اندر دین دنیا دونوں کی بھلائی موجود ہے۔ انسان تجارت کے ذریعے سے اپنی دنیا کو جہاں سنوارتا ہے، سینچتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، اسٹینڈرڈ والا بناتا ہے، وہیں اس تجارت کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین کی تیار کردہ جنت کو بھی وہ خرید لیتا ہے۔ یہ دنیا مختصر سی زندگی ہے، اس میں کئی ایک مراحل، بچپنا ہے، جوانی ہے، جوانی کے بعد یہ مراحل ہے، گزرتے ہوئے ایسے یہ دنیا گزر جاتی ہے، ایسی ہماری عمر یہ گزر جاتی ہے جیسے پانی کا ایک بلبلہ تھا، دکھا اور ختم ہو گیا۔ لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ اس زندگی کو بھی بنانے میں، سنوارنے میں، سینچنے میں اس تجارت کا، معیشت کا، ہمارے مال کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور یہ وہ نعمت ہے جس کو انبیاء کرام نے اپنایا۔ تقویٰ، طہارت، بزرگی یہ وہ شے نہیں ہے کہ انسان کو دنیا سے الگ کر کے مسجد کے کسی کونے میں لے جا کر کے گوشہ نشی کر دے اور وہاں وہ تسبیح و تحلیل میں صرف مصروف اور مشغول ہو اور دنیاوی زندگی سے وہ بالکل کنارہ کش ہو جائے۔ یہ تو رہبانیت ہے، اور یہ رہبانیت دین اسلام کے اندر ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز پوری کر لو، پڑھ لو، ادا کر لو نماز، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب مسجد چھوڑو، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاشو۔ مفسرین کرام نے اللہ کے فضل کو سے مراد لیا ہے بزنس، تجارت، مصروفیت، مشغولیت، معیشت کی وہ ذمہ داری جو ہمارے اوپر ہے۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاشو۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا فضل تلاشنے نکلو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تو کثرت سے اللہ کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، یقینی طور پر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دین کو چھوڑ کر کے اگر کچھ بھی ہم کریں گے تو ہو سکتا ہے اس میں کامیابی ملے بھی نہ بھی ملے، لیکن دین کے ساتھ اگر ہم لے کر کے چلتے ہیں تو جو بھی کامیابی ہمیں ملے گی اس کے اندر دین، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی موجود ہوگی، اور ہم دنیا کی سہولیات سے، دنیا کی نعمتوں سے، دنیا کی معیشت سے ہم مستفید ہوں گے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمارا نصیب رکھے گا۔ یہ ہم سمجھ لیں کہ انبیاء کرام جو انسانوں میں سب سے برگزیدہ جماعت ہے، ان کا یہ پیشہ رہا ہے تجارت، اور انبیاء کرام میں
جو مزدوری ہے نبوت ملنے سے قبل بھی انہوں نے مزدوری بھی کی ہے. تو جو آدمی نوکری کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، وہ بھی معیشت کی اصلاح کا ایک ذریعہ ہے. اور کوئی اس سے اوپر اٹھ کر کے تجارت کرتا ہے، وہ بھی اس کی معیشت کا ذریعہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تجارت کے اندر بڑی برکت رکھی ہوئی ہے، بہت برکت رکھی ہوئی ہے. یہ انبیاء کا پیشہ رہا ہے، نبیوں کا. اور کافی ہے ہمارے لیے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوکری بھی کی اور تجارت بھی کی. اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء رسول بھیجے ہیں ان تمام نے بکریاں چرائی ہیں. سبحان اللہ. اب اس کی الگ حکمت ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا انا ارعى الغنم لقریش علی قرارید، میں قریش کی بکریوں کو چراتا تھا چند قرارید کے اوپر، یعنی چند پیسے کے اوپر، چند درہموں کے اوپر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. یہ اس وقت جب انسان جوانی کے مرحلے تک میں جاتا رہتا ہے، بچپن سے تھوڑا اوپر اٹھتا ہے تب. اور جب ابو طالب کی معیشت کمزور ہوئی تھی یا کمزور تھے تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا اور ابو طالب نے منع کیا، لیکن اس کے باوجود بھی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس طرف قدم اٹھایا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر کا جو نوجوان بچہ ہوتا ہے اس کو شروع سے اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا چاہیے کہ اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں، اسے کیسے قدم اٹھانا چاہیے، کس مرحلے میں کون سا کام کرنا چاہیے. اور گھر کے ذمہ داروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے جو بچے ہیں اگر ان کے پاس سہولت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچے کو شتر بے مہار بنا کر کے چھوڑ دے، وہ جو چاہے کرے، رات بھر ٹہلے، دن بھر وہ آوارہ گردی کرے. ہرگز نہیں. ابو طالب خود اپنے بھتیجے کو شام کے سفر پہ لے کے جا رہے ہیں بزنس کے لیے. یہ سیرت ہے. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھی، جوانی کے مرحلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور آپ اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں الصادق الامین کے لقب سے ملقب کیے گئے. آپ کو الصادق الامین کہا گیا، سب سے بڑا سچا اور سب سے بڑا امانت دار. اس سوسائٹی میں آپ ہر دل عزیز ہو گئے. آپ کا شہرہ اور آپ کی شہرت گھر گھر تک پہنچ گئی، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مکہ کی بڑی تاجرہ میں سے ایک تھی. بڑی تاجرہ تھی یہ خاتون، مکہ کے اعلیٰ خاندان، اعلیٰ حسب و نسب سے تعلق رکھنے والی اور بڑی تاجرہ تھی. انہوں نے خود پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور صداقت کے شہرہ کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کیا کہ آپ آئیے، جس طرح سے سب لوگ ہمارے مال کو لے کر کے تجارت کرتے ہیں، پارٹنرشپ میں کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے مال کو لے کر کے جائیے، ہم دوسروں کے مقابلے میں آپ کو زیادہ دیں گے، آپ کا پرسنٹیج زیادہ ہوگا. سبحان اللہ. اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال کو لے کر کے آپ شام گئے، تجارت کی. اور بڑی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت نازل فرمائی. اور آپ جب گفتگو کرتے تھے صداقت سے بھری ہوئی، سچائی سے بھری ہوئی، نرم خوئی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ایسی گفتگو کرتے کہ بندہ جس سے بیع و شراء کا تعامل ہو رہا ہے وہ بغیر معاملہ کیے ہوئے رہ نہیں پاتا تھا. اس لیے تجارتی امور کے اندر جو ہے نا انسان کو نہایت ہی سنجیدہ، نہایت نرم خو اور نہایت خوبصورت گفتگو کا عادی ہونا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے. اور جب زبردست تجارتی فائدہ ہوا اور پھر یہ بھی ایک نتیجہ بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا آفر بھی حضرت خدیجہ ہی نے دیا کہ آپ مجھ سے شادی کریں، اور پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پھر دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کے بعد جب مشغولیت اور ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد بھی اپنا مال دے کر کے دوسروں کو تجارت کرایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال تھا وہ دوسروں کو دیا اور وہ جا کر کے تجارت. اس لیے بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بعض شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بعد میں ملاقات ہوئی تو کہا کہ یہ میرے بڑے اچھے اور امانت دار پارٹنر ہیں. تو دونوں صورتیں پائی جاتی ہیں.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں بہت ساری سیرت موجود ہے. آئیے صحابہ کرام کی بعض مثال بھی آپ کو دیتے ہیں. انبیاء کی جماعت کے بعد اس کائنات میں صحابہ کرام کی برگزیدہ جماعت سے بڑھ کر کے کوئی جماعت نہیں ہے. اور پوری انسانیت میں انبیاء اور رسول کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فضیلت میں، اپنے مرتبت میں، اپنی عظمت میں انسان اول ہے، نمبر 1 ہے. انہ کان تاجرا، اور وہ ایک بڑے تاجر تھے، بڑے تاجر تھے. اور اسی لیے انہوں نے اپنی تجارت سے جہاں فقراء، مساکین اور سوشل ورک کیا تھا، سوشل خدمت کی تھی اپنے معاشرہ اور سوسائٹی میں، اور ان کا ایک وقار، ایک رسوخ ان کا بنا تھا، جس کی وجہ سے اسلامی دعوت میں بھی اس کا بڑا فائدہ ہوا. اور جن کے مال اللہ کی راہ میں اتنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے سب کے احسان کو چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے احسان کے، کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں دے گا. کہتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے تاجر تھے، چھوٹے موٹے تاجر نہیں تھے. آج تک ان کے نام کے ساتھ لقب ہے کیا؟ غنی کا، مالدار کا، عثمان غنی. اور اسی مال کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان کو کہا تھا کہ اس کے بعد، یعنی جنگ تبوک کا واقعہ ہے، جب تنگی کے زمانے میں مال اللہ کی راہ میں لا کر کے خرچ کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان اب اس کے بعد جو چاہے کرے. اور 10 مرتبہ بصراحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی. صحابی میں ایک بڑے تاجر، ایک جماعت تھی یعنی انصار اور مہاجرین کی. انصار ایک کاشتکار، بڑے کاشتکار تھے، اور مہاجرین کی جماعت جو مکہ سے آئی تھی وہ پہلے بھی تجارت کرتے تھے، اور مدینہ آنے کے بعد بھی انہوں نے تجارت ہی کی. سبحان اللہ. جبکہ مدینہ میں انصار اور مہاجرین کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات، بھائی چارگی کا رشتہ قائم کر دیا تھا کہ جس کے پاس جو ہے وہ اپنے بھائی کو اپنے مال میں سے دے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجر ہیں اور بڑے تاجر تھے، اور مدینہ جب آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اور سعد ابن ربی بڑے کاشتکار تھے، یعنی ایک قسم کے وہ بھی تاجر ہی تھے اپنے مدینہ کے، اور ان کے پاس بہت مال تھا. عبد الرحمن ابن عوف کو کہا کہ میرے بھائی آپ ایسا کر لو، دیکھو یہ میرا مال ہے، آدھا مال تم لے لو، ایک میرا 2 گھر ہے، ایک گھر تم کو مل جائے. یہاں تک کہ کہا میرے پاس 2 بیوی ہے، میں ایک کو طلاق دے دوں گا، عدت گزر جائے تو اس سے تم شادی کر لینا. یہ بھائی چارگی کا جو رشتہ قائم ہوا تھا اس کے بعد. عبد الرحمن ابن عوف تاجر آدمی، مچھلی کے بچے کو پانی میں جو ہے تیرنا سکھایا نہیں جاتا کہ ایسے تیرو. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بارک اللہ فی اہلک و مالک یا اخی، اے میرا بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کے اہل و عیال میں برکت عنایت فرمائے. دلنی علی السوق، آپ مجھے اپنا بازار بتا دیجئے کہ وہ آپ کا بازار کدھر ہے. اور نہیں لیا عبد الرحمن سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا. سبحان اللہ. اور بازار کی رہنمائی کی گئی، اور اتنے بڑے تاجر ہو گئے، اتنے بڑے تاجر کہ وہ خود کہتے کہ جب میں مٹی چھوتا تھا سونا ہو جاتا تھا. اللہ نے اتنی برکت عنایت فرمائی، اتنی برکت. ان کا ورثہ جب تقسیم کیا گیا، ان کا بڑا 3 خاص موقف ہے. ایک موقف تو یہ کہ آفر دیا گیا مال لینے کے لیے، انہوں نے قبول نہیں کیا اور بازار کو ترجیح دی، محنت کو ترجیح دی، بازار میں جانے کو ترجیح دیا کہ یہ جو مال فری میں آ رہا ہے اس میں وہ برکت نہیں ہے جتنی کہ مارکیٹ میں ہمارے پسینے بہیں گے اور ہم بھاگ دوڑ کریں گے، اس سے جو مال آئے گا اس کے اندر جو برکت ہوگی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مال میں اللہ نے تجارت میں اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ جب ان کی وراثت تقسیم کی گئی، کلہاڑی سے کاٹ کر کے سونے تقسیم کیے گئے ورثوں کے درمیان. اندازہ لگائیے. اور یہ موقف کہ نبی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا برابر، جہاد کے میدان میں، فقراء اور مساکین میں جب بھی ترغیب آئی، یہ دوسرا موقف تھا کہ اللہ تعالیٰ مال دے تو اس مال کو ہم آخرت کے لیے لگا دیں. دنیا اپنی اصلاح کریں، لیکن صرف دنیا کو ہم غم اپنے ذہن و دماغ میں نہ بیٹھائیں. دنیا جھک مار کے ہمارے پاس آئے گی. لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کوئی نفس مر ہی نہیں سکتی
کوئی نفس مر نہیں سکتی، اس کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنی روزی مکمل نہ کر لے. ہر انسان کی روزی جھک مار کر اس کے قدموں کے اندر آئے گی. لیکن جب انسان ہم غم ساری چیز اسی کو بنا لے، نہ اسے نماز کی فکر ہو، نہ دین کے حقوق کی فکر ہو، حتیٰ کہ بچوں بیوی کے حقوق کو نہیں ادا کرتا ہے، صبح نکلتا ہے، رات کے 12 بجے آتا ہے، 1 بجے رات میں سوتا ہے، 11 بجے یعنی زندگی کی ساری روٹین کے اندر عجیب غریب قسم کی تبدیلیاں ہیں. نہ اللہ کا حق ادا ہو رہا ہے، نہ بیوی بچوں کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، نہ بچوں کی تعلیم کی ہمارے اوپر کوئی اہمیت ہے، اور ہم دنیا کو لے کر کے حیران پریشان سرگرداں ہیں. یہ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے ایسے ایسے تجار تھے. یہ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے گھر کو، یعنی آپ کی جو بیویاں تھیں ان کے جو اخراجات تھے، یہ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا کرتے تھے. اور بدری صحابی تھے، ان کے اخراجات کو پورا کرتے تھے، اور جتنے فقراء اور مساکین تھے ان کے اخراجات کو وہ پورا کرتے تھے. یہ ان کا اتنا بڑا خاص موقف تھا کہ تجارت یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. اس نعمت کو ہم لوگ سمجھیں اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کریں. ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے میں جو برکت ہے، جھوٹ فریب دھوکہ دڑی کے ساتھ جو بندہ تجارت کرتا ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اس کے لیے وبال جان ہے، وہ عذاب ہے. وہ عذاب ہے اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے عذاب ہے. اس لیے امانت داری کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الکسب اطیب، سب سے پاکیزہ روزی کون سی ہے، سب سے پاکیزہ کمائی کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل الرجل بیدی، انسان کا اپنا پسینہ بہانا اور اپنے ہاتھ سے کام کرنا. وبیع مبرور، اور ایسی تجارت کرنا جو امانت داری پر مشتمل ہو اور صداقت پر مشتمل ہو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تجارت میں بغیر جھوٹ کے کام نہیں چلے گا. یہ اپنی جگہ ایک جھوٹ ہے، آپ یاد رکھیے اس بات کو. آپ یقین مانیے میں نے کچھ دن تجارت بھی کی ہے، اور بامبے جیسے شہر میں ہم نے تجارت کی ہے، اور میں نے یہ عہد کیا تھا کہ مجھے جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اور میں نے یہ تجربہ کیا واللہ میدان میں، اور جتنے ریٹیلر تھے مجھ سے بہت زیادہ متاثر تھے، بہت زیادہ. میں آپ کو بتا نہیں، میں نے جب بزنس چھوڑی تو میرے پاس بار بار ان حضرات کا فون آتا تھا کہ یہ مال بنا کے بھیجو، یہ مال بنوا کر کے بھیجو. اس لیے میں نے تجرباتی طور پر یہ سمجھا ہے اور جانا ہے کہ یہ سوچنا کہ بزنس میں جھوٹ کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے ہم، چلے گا نہیں، یہ اپنی جگہ ایک جھوٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مال جو ہے نا وہ فی السماء رزقکم، تمہاری روزیاں آسمان میں ہیں، زمین میں نہیں. آسمان سے روزی تقسیم کی جاتی ہے، اور نصیب میں جو اللہ تعالیٰ لکھے گا وہی ملنا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ملنا ہے. ابھی ڈاکٹر شارق صاحب سے میری گفتگو ہوئی، اس سے بہت کچھ میرے ذہن میں جو باتیں تھی وہ کلیئر ہوئی. لیکن مختصر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے بہت سارے ہم میں لوگ ہیں جو 2-4-10 آدمی مل کر کے مثلاً 30 لاکھ روپے جمع کر سکتے ہیں. اب ہمارے حاسب بھائی ہیں، ساجھا چولہا چلاتے ہیں، کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ ایک برانچ وہ ان لوگوں کے لیے کھولیں، لیڈنگ کریں، گائیڈ کریں، سب کچھ کریں، اور ہمارے درمیان ایک ایکسپرٹ کی ٹیم جمع ہو؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی سی اے ہو، کوئی بزنس مینجمنٹ کرنے والا آدمی ہو، اس کی ایک ٹیم بن جائے، اور وہ اس طرح کے کامیاب بزنس مین اور فائنینسر کے درمیان وہ ایک درمیانی شخص ہو، ان کی بھی ایک اپنی کمیشن ہو. اور اس طرح کے جو بزنس مین ہے، جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم نے آصف بھائی کا نام لیا، ساجھا چولہا کا، ایک برانچ ایسے لوگوں کے لیے کھولی جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ برانچز جیسے بتا رہے تھے ڈاکٹر شارق صاحب کے میکڈونلڈ کا پتہ نہیں کتنا ہے سر پوری دنیا میں، یا کون بتا رہے تھے کہ 1,500 یا کتنا ہے اس کا برانچ ہے، اور ہم 4-5 برانچ نہیں چلا پاتے ہیں. تو
اس طرح ایک ایسی صورت نکالنے کی کوشش ہم لوگوں کی ہونی چاہیے کہ کامیاب بزنس مین اپنی قوم و ملت کو کیسے اس میں شریک کر سکتے ہیں، اس کے اوپر پلاننگ ہونی چاہیے. اگر ہم یہ پلاننگ کرنے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ضرور برکت دے گا. اور بہت بڑا فائنینس اگر ہم نہیں جمع کر پائے تو 10 آدمی مل کر کے بھی ہم لوگ کچھ نہ کچھ یعنی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہماری دنیا کو تو بہتر بنا دے اور ہماری آخرت کو بھی بہتر بنا، اور جہنم کے آگ سے ہمیں آخرت میں بچا لے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.